السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں دل کو دہلاتی ایک بہت پرانی روایت، نئی اور انوکھے انداز میں اہل دل کے لیے تحفہ خاص، مانوس بدروح۔ منگل 14 مئی۔ کیوں کیا ہوا؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ میری پوری رات عذاب میں گزری ہے۔ تم سسپینس کیوں پھیلا رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا؟ ان خوابوں کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے رات کو دکھائی دیتے تھے۔ خواب؟ کیسے خواب؟ بھیانک، بہت ہی بھیانک قسم کے خواب، اور وہ بھی مسلسل۔ تم نے مجھے نہیں اٹھایا۔ اٹھا لیتی مجھے۔ تم اٹھانے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن تم نیند میں بری طرح مدہوش تھے۔ ہاں، کل آفس میں اتنا کام تھا کہ میں بہت تھک گیا تھا۔ مجھے رات بھر ہو گئی ہے بار بار چونک رہی ہوں۔ رات میں ہم نے کھانا بھی تو دیر سے کھایا تھا۔ تم سامان کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کھانا ہضم نہ ہوا ہو، اسی لیے تمہیں برے خواب آ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کل میں بھی تھک گئی تھی۔ بس پھر بات ختم، ناشتہ لے آؤ۔ بدھ 15 مئی۔ ندیم رات کو پھر ویسے ہی خواب؟ اچھا، تمہیں پھر خوابوں نے تنگ کیا؟ ہاں، اور وہ اف خدایا، کتنا بھیانک چہرہ تھا وہ۔ اف، کس کا چہرہ؟ ان خوابوں ہی میں دبلی پتلی اور لمبی سی عورت کا چہرہ۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ جب وہ مسکرائی تو دیکھو، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ مکان بدلا ہے، اس لیے نئی جگہ کی وجہ سے تمہیں یہ دشواری ہو رہی ہے۔ 2-4 دن کی بات ہے، پھر تم عادی ہو جاؤ گی اور یہ خواب تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں بتا کے خواہ پریشان کروں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پریشان کر رہی ہوں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو اور کسے بتاؤ گی؟ میں تو دن بھر باہر رہتا ہوں، کہیں بھی اپنا دل ہلکا کر سکتا ہوں، کسی سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے علاوہ اور کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے علاقے اور محلے والے کبھی پسند نہیں آئے۔ یاد ہے نا وہ مسز شوکت جو پرانے محلے میں رہتی تھیں، کیسے اس حرافہ کی اصلیت سامنے آئی تھی؟ اور وہ غزالہ، وہ بھی تو تمہیں یاد ہوگی، تم پر خوب ڈورے ڈالے تھے اس نے۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، سب کچھ یاد ہے۔ سچ تو یہ ہے ندیم کہ مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی نہیں۔ سچ، بالکل سچ۔ جمعرات 17 مئی۔ پیر 21۔ ندیم رات کو تم نے پھر کوئی خواب دیکھا؟ نہیں ندیم، خواب نہیں تھا وہ، حقیقت تھی۔ ہوا کیا تھا؟ ہمارے کمرے میں کوئی ٹہل رہا تھا۔ ہاں؟ کمرے میں کون ٹہلے گا؟ یقین کرو کوئی تھا۔ کل مجھے خوابوں نے تنگ نہیں کیا، لیکن رات میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی اور مجھے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ کوئی چوہا وغیرہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا چوہے کے قدم اتنے بھاری ہوتے ہیں؟ او ہو بھائی، تم خوابوں سے ابھی تک متاثر ہو، اسی لیے رات کے سناٹے میں تم الٹے سیدھے ذہنی خاکے بنا لیتی ہو۔ سونے کی کوشش کیا کرو۔ اچھا، اب میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ہفتہ 19 مئی۔ ندیم، اف، اٹھو ندیم، جلدی سے اٹھو۔ کیا ہو گیا؟ ندیم، وہ عورت۔ کون سی عورت؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ادھر دیکھو، وہاں کونے میں وہی عورت کھڑی ہے اور بھیانک انداز میں ہنس رہی ہے۔ اف میرے خدایا، کون ہے؟ کہاں ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ادھر دیکھو وہ۔ ارے کہاں گئی وہ؟ تم سو جاؤ، تم نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے۔ یقین کرو ندیم، وہ اسی کونے میں تھی۔ چلو میں نے یقین کر لیا، اب سو جاؤ۔ پیر 21 مئی۔ ندیم، یہ مکان بیچ دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ بیچ دوں؟ ہاں، جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے ایک پل بھی سکون کا نہیں گزارا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہاں وہ نادیدہ عورت میری دشمن بنی ہوئی ہے۔ وہ کوئی آصف ہے، بدروح ہے، کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ میری دشمن ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہے، صرف تمہارے دل میں وہم بیٹھ گیا ہے۔ تم تو سوتے رہتے ہو، تمہیں کیا معلوم۔ کل میں نے سرگوشی بھی سنی،
عجیب قسم کی سرگوشیاں، میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ منحوس عورت کیا بول رہی تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگی مکروہ انداز میں۔ تم نے کل پھر اسے دیکھا تھا؟ ہاں ندیم، وہ خبیث کل تو بہت قریب کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، میں تو تم سے لپٹ گئی تھی۔ خیر سنو، ایسا مکان پھر نہیں ملے گا، اتنی قیمت میں ایسا مکان ملنا ناممکن ہے۔ کتنا سکون ہے اس علاقے میں، تمہیں ملنے جلنے والے بھی پریشان نہیں کرتے، کسی کو کسی سے مطلب ہی نہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بدرو سے خوف آتا ہے۔ آخر وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ وہ مجھے آج تک نہیں ملی، جس دن مل گئی پوچھ کر بتاؤں گا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ارے نہیں جان، میں تو یوں ہی تمہارا دل بہلا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تنہائی میں تمہاری کیا فیلنگ ہوتی ہوگی۔ تم ذرا یہاں سے باہر نکلا کرو۔ نہ بابا، میں گھر ہی میں ٹھیک ہوں، باہر نکلوں گی تو خواہ محلے والوں سے جان پہچان کرنی پڑے گی۔ بس تم اس مکان کو بیچ دو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو۔ اچھا بابا، میں ایجنسی والوں سے بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال وقت تو لگے گا ہی، مکان اتنی جلدی تھوڑی بک جاتے ہیں۔ جلد سے جلد کوشش کرو ندیم پلیز۔ جمعرات 24 مئی۔ کیا ہوا سعدیہ، تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کل رات میں نے کیا ہوا کل رات کو؟ پوری بات کرو۔ وہ سرگوشی میں نے صاف سنی، بالکل صاف۔ اچھا تو کیا سنا تم نے؟ وہ خبیث بدرو بالکل میرے کان کے پاس آ کے کہہ رہی تھی وہ مجھے مار ڈالے گی۔ ہاں ندیم، وہ یہی کہہ رہی تھی۔ دیکھو سعدیہ، تم بالکل فکر مت کرو، میں نے اسٹیٹ ایجنسی والے سے کہہ دیا ہے، جلدی ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے اور تمہیں اس وہم سے بھی نجات مل جائے گی۔ تم اب بھی اسے میرا وہم کہہ رہے ہو؟ اچھا بابا، اچھا چھوڑو اس تذکرے کو، تمہیں کوئی جان سے نہیں مارے گا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا آج کوئی اچھی سی فلم دیکھنے چلیں؟ میرا موڈ نہیں ہے بھائی، کبھی تو موڈ بنا لیا کرو، سالوں ہو جاتے ہیں تمہیں کھلا آسمان دیکھے ہوئے، دل ہی نہیں چاہتا۔ کیا کروں، تمہارا دل بھی عجیب ہے۔ اچھا چلو کہیں باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں، اور میں نے جو مرغی کڑھائی بنائی ہے وہ کل کھا لیں گے۔ نہ بھائی، میں نہیں جا رہی کہیں۔ اچھا تو پھر جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ندیم ندیم اٹھو اٹھو، میرا سانس رک جا رہا ہے۔ ندیم ندیم مجھے بچاؤ، ندیم آہ ندیم میرا گلا، یہ منحوس بدرو مجھے آہ 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 ندیم بچاؤ بچاؤ، میں مر گئی، میں آغا ندیم، خدا خدا خدا۔ جمعہ 25 مئی۔ ہیلو رشید، میں ندیم بول رہا ہوں۔ ہاں ندیم، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک تو ہو؟ خیریت نہیں ہے رشید؟ سعدیہ کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں رشید، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ رات میں نہ جانے کس وقت، تم حد درجے بے وقوف اور ضدی آدمی ہو۔ دیکھ لیا نا، میں نے تم کو منع بھی کیا تھا کہ وہ مکان مت لینا، اس میں جو بدرو رہتی ہے وہ عورتوں کی دشمن ہے، میری بیوی کو بھی اسی نے مارا تھا، اور ہم لوگوں سے پہلے بھی کئی عورتیں اسی خبیث روح کا شکار ہوئی ہوں گی۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ضابطے کی کارروائی کے لیے جو انسپکٹر آیا ہے اس نے بھی یہی بات کی، اس نے بتایا ہے کہ اس مکان سے ملنے والی یہ 12ویں عورت کی لاش ہے۔ آؤ دیکھ لو، تم یقین نہیں کر رہے تھے، دیکھ لیا انجام۔ تم سے کتنا کہا تھا میں نے، کتنا منع کیا تھا نہیں تمہیں؟ ہاں دوست، اف کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی، کاش۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست۔ اف، جنازہ کب اٹھاؤ گے؟ ہیلو کون؟ ندیم بول رہا ہوں۔ او ندیم، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ کیا سناؤں، دن گزر رہے ہیں صرف تمہاری یادوں کے سہارے۔ اب یادوں کا دامن چھوڑ دو، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، کیونکہ اب ہم دونوں بہت جلدی ایک ہونے والے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں غزالہ، سعدیہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ سچ؟ ہاں جانے من، بالکل سچ۔ آج کی صبح ہم دونوں کے لیے خوشیوں کی نوید لے کے آئی ہے۔ رات کو نہ جانے کس وقت سعدیہ کا دم نکل گیا، میں نے ٹائم نہیں دیکھا، البتہ اس وقت میں نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ دیکھ لو ہماری محبت کتنی سچی ہے، ہمارے راستے کا کانٹا خود بخود نکل گیا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ندیم، اف میں کتنی خوش ہوں، واقعی میں بھی بہت خوش ہوں۔
اور اب بہت جلدی ہم دونوں ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے، بہت جلد۔ کیا ہم بھی اسی مکان میں رہیں گے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس مکان میں کیوں؟ تمہیں کھو کر تو میں خود بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہم کہیں اور چلیں گے غزالہ ڈارلنگ، اور یہ ناممکن ہے۔ میری خواہش، میری چاہت، امنگیں اور میری تخیل کو سب اتار کرنے والوں کا حشر عبرت ناک ہوگا۔ اب وہ چین و سکون کے لیے ترسے گا۔ ایک انجانی آواز ٹیلی فون پر ندیم اور غزالہ کو سنائی دی، اور پھر بیک وقت دونوں کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اجنبی آواز کو سن کر ششدر رہ گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔